کسی عام شخص کے لیے یہ چمبل کی لہریں ہو سکتی ہیں جو کل کل کرتی ہوئی بہی جا رہی ہیں، لیکن اس انور منزل میں مقیم اردو کے معتبر شاعر جناب شکور انور صاحب کے لیے یہ لہریں نہیں بلکہ غزل کی بحریں ہیں، یا ان کے مختلف ارکان ہیں جو فائلن فیلن مفائلن کا میٹھا شور کر رہے ہیں۔ انہی لہروں کی موسیقی کو سنتے ہوئے جب چمبل کے کبیر شکور انور کاغذ کے چرخے پر قلم کی کپاس کی کتائی کرتے ہیں تو یہ غزل کی دلکش چھینی چدریا غالب کے شعر کے مصرے نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ کو زندہ کرتے ہوئے منظر عام پر ابھرتی ہے، اور ان غزلوں کے خالق محترم شکور انور صاحب کو مسرت بخشتی ہے۔ شکور انور صاحب کو یہ پرواہ نہیں کہ ان کا کلام کہاں شائع ہو رہا ہے، کتنا شائع ہو رہا ہے، وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے تخلیق میں لگے ہوئے ہیں۔ شکور انور صاحب ایک عرصہ طویل سے ادب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں بعنوان پتھریلی جھیلیں، ہم سمندر سمندر گئے، دریا لہریں اور کنارہ، ریت کا ایک گھر، محو سفر، شیر در شیر آئینہ، ہم سفر اور چل سے منظر عام پر ہیں۔ آپ کی اردو زبان کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بزم مونس سن 2024 کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کو نظر کر کے خود پر فخر کرتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کی طویل عمر اور صحت یابی کے لیے یہ بزم دعا کرتی ہے۔ جناب صدر، مہمان خصوصی صاحب، مہمان امتیازی اور دیگر مہمان، میرے سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین جلسہ، آداب۔ یہ اطلاع باعث مسرت ہے کہ ہمارے یہاں بزم مونس کا یہ شاندار جلسہ منعقد کیا گیا۔ خدا داد خان مونس عرف کے ڈی خان عرف خان صاحب راجستھان میں ان کا شمار صفحے اول کے شاعروں میں۔ اپنی پوری زندگی شعر و ادب میں انہوں نے لگا دی اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہر کام کو انجام دیا۔ آپ 1938 میں پیدا ہوئے، علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ نوکری میں راجستھان سرکار میں آئے اور مختلف شہروں میں آپ نے تبادلے پر گئے، تو جہاں جہاں بھی گئے وہاں بھی انہوں نے ادبی فضا کو قائم کیا۔ کوٹا میں بھی وہ سیٹلمنٹ آفیسر بن کے آئے، تب بھی انہوں نے اکیڈمی کے پروگرام یہاں کروائے، مشاعرے کروائے۔ میرا ان سے کافی ملنا رہا اس دوران، اور بڑی شفقت اور محبت کو رکھتے تھے۔ جہاں تک ان کی شاعری کا سوال ہے، وہ ایک ملٹی ڈائمینشن بہوآیامی شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں لکھی، نظمیں لکھی، سلام لکھے، نعتیں لکھی، مرقبت لکھے، اور اس کے علاوہ ایک تاریخ گوئی جو بہت مشکل کام ہے، اس میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ کئی کتابیں ان کی نکل چکی ہے اور منظر عام پر آ کر مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ میرا ان سے ایک خاص لگاؤ تھا، تو مجھے جو آج یہ بزم مونس نے جو ایوارڈ دیا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ کا، یہ میرے لیے فخر کی بات اس لیے بھی ہے
کہ ان کی جو شفقت اور محبت جو مجھے ملی وہ اس انعام سے بھی بڑی تھی، اور آج اس نام سے منسوب مجھے جب یہ انعام دیا جا رہا ہے تو مجھے واقعی اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اور بزم مونس یقیناً اب اردو کے حلقوں میں ایک ایسا کام انجام دے گی جس سے اردو کو فروغ ملے گا، اس کی ارتقا ہوگی، ترقی ہوگی، اور آگے بھی یہ اپنے فنکشنز اس میں کامیابی کے ساتھ انجام دیں گے۔ میں اس کے لیے یہ وہ تنظیم ہے، اس کی صدر ڈاکٹر زیبا فضا، اس کے سیکریٹری پانی جودھ پوری، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا جلسہ ہمارے شہر میں انجام دیا ہے، اور یہ یقیناً کامیابی کی طرف جائے۔ میں دو تین شعر وہ سناتا ہوں جس میں خان صاحب بھی جی ارشاد ہے۔ موجود تھے۔ جے پور میں یہ نشست ہوئی تھی، اور مخمور صاحب بھی تھے اس میں، کینگ کا نظام بھی تھے، سیدی خان صاحب بھی تھے، تو انہوں نے پسند کی تھی، تو مجھے لگا کہ دو چار شعر میں وہ سنا دوں۔ مسئلہ ہے چمن میں بجلیوں کا اب کہیں بھی ڈر نہیں ہوگا، چمن میں بجلیوں کا چمن میں بجلیوں کا اب کہیں بھی ڈر نہیں ہوگا، مگر یہ شرط رکھ دی ہے ہمارا گھر نہیں۔ ارے کیا بات ہے، کیا چمن میں بجلیوں کا اب کہیں بھی ڈر نہیں ہوگا، مگر یہ شرط رکھ دی ہے ہمارا گھر نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، پھر سماعت کریں کہ ملے گا کیا تمہیں جو عقل و دانش آزماتے ہو، ملے گا کیا تمہیں جو عقل و دانش، ملے گا کیا تمہیں جو عقل و دانش آزماتے ہو، جنوں کا مار کا اہل خرد سے سر نہیں ہوگا، واہ 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 واہ، جنوں کا مار کا اہل خرد سے بہت خوب، سر نہیں ہوگا، جنوں کا مار کا اہل خرد سے سر نہیں ہوگا، تجھے ہی دور کرنے ہیں تیری دنیا کے سب جھگڑے، خصوصی توجہ، تجھے ہی دور کرنے ہیں تیری دنیا کے سب جھگڑے، تیرا ہی حکم ہے اب کوئی پیغمبر نہیں، اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، اور اس کا مقطع یاد آ رہا ہے، تیرا ہی حکم ہے اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، وفاداری اگر ہوگی وطن کے واسطے انور، وفاداری اگر ہوگی وفاداری اگر ہوگی وطن کے واسطے انور، یہاں پھر کوئی بھی جے چند یا جعفر نہیں ہوگا، یہاں کوئی بھی جے چند یا جعفر نہیں ہوگا، چمن میں بجلیوں کا اب کہیں بھی ڈر نہیں ہوگا، مگر یہ شرط رکھ دی ہے ہمارا گھر نہیں۔ شکریہ، میں آپ کا ممنون، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ۔